السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق قومی احتساب بیورو نیب کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کی وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ملاقات کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ سندھ کابینہ کی پہلی تبدیلی آئی واش سے زیادہ کچھ نہیں تھی، اب بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ محکمہ صحت سندھ کا فاضل عدلیہ کے ججز صاحبان اور بار کے وکلاء سے علاج کے نام پر کھلواڑ کا سنگین انکشاف کے علاوہ کل رہ جانے والے موضوعات کے تسلسل کے ساتھ جن دوستوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت اور صحت سے جڑی خبروں اور سرگرمیوں پر مبنی حقائق سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ پروگرام اچھا لگے تو لائک، کمنٹس اور دوستوں کو شیئر بھی ضرور فرما دیں۔ ناظرین کرام، وفاق کے جناح اسپتال کراچی میں محکمہ صحت سندھ کے بے ہوشی کے خلاف قانون تعینات ڈاکٹر عدیل سمو نے پے در پے اپنی کھلی قانون شکنی کے ذریعے ہسپتال کی انتظامیہ کو توہین عدالت کے دوراہے پہ لا کھڑا کیا ہے، جس کا ناقابل تردید دستاویزی ثبوت آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ مذکورہ دستاویز کے مطابق سندھ ہائی کورٹ کی آئینی بینچ شکر کی ہدایت کے مطابق گزشتہ 5 سال کی جو آڈٹ رپورٹ طلب کی گئی تھی وہ تمام مکمل ہو چکی ہے، لیکن قانون شکن نااہل ڈاکٹر عدیل سمو نے ایک کے بجائے 6 مختلف محکموں کا چارج سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے برعکس کس سے اور کیسے حاصل کیا ہے، ان کا ہی نہیں بلکہ اس قانون شکنی کے سہولت کاروں کو اور موجودہ انتظامیہ کو ڈاکٹر عدیل سمو کی سنگین غفلت مجرمانہ کا فوری سنجیدہ نوٹس لے کر ہسپتال کی انتظامیہ کو اپنی ساکھ کا ریکارڈ درست کرنے کے لیے فوری طور پر یہ اقدام کرنا چاہیے۔ ایل ڈی این کو آڈیٹر نے یہ حیرت انگیز بات بتائی ہے کہ ان کے 6 مختلف محکموں کے آڈٹ مکمل کرانے کے لیے ڈاکٹر عدیل سمو کو متعدد بار طلب کیا گیا، لیکن اس عدالتی حکم کو بجا لانے کے بجائے پہلے تو وہ اپنی خلاف قانون تقرری میں عملی طور پر ملوث ہیں، تو دوسری جانب آڈٹ ٹیم کو مناسب جواب نہ دے کر پورے ہسپتال کی آڈٹ رپورٹ کو لٹکا کر مزید کھلی قانون شکنی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ کیا عجب ہے کہ ہم اسلامی قوانین کے لازمی سودی نظام کے خاتمے کے بجائے اس تاریخی عدالتی فیصلے کے خلاف حکومت اپیل میں چلی گئی ہے۔ تو کئی سالوں سے بغیر کسی قانون کے ہم اپنے غیر مسلم آقاؤں کی خوشنودی کے لیے اپنے شہریوں کو آوارہ کتوں کے رحم و کرم پر اس حد تک ان کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے، جس میں ملک کے مختلف صوبوں میں اب تک سینکڑوں لوگ سرگزیدگی کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور تازہ ترین شکار ضلع کورنگی کراچی میں زمان ٹاؤن کے علاقے میں خاتون پولیو ورکر کنزہ فاطمہ پر آوارہ کتے نے ٹانگ پر کاٹ لیا۔ اطلاع ملتے ہی ضلعی صحت افسر ڈاکٹر شاہ محمد شیخ نے سرگزیدگی کا شکار خاتون پولیو ورکر کو انڈس ہسپتال کورنگی سے اینٹی ریبیز انجیکشن لگوایا ہے، جبکہ چند روز قبل چمن سے آئے ہوئے ریبیز کا نوجوان بچے کو اس کے گھر والے انڈس ہسپتال سے بغیر علاج معالجے کے واپس لے گئے تھے۔ قانون کو ملک میں آج بھی موجود ہے کہ پاگل آوارہ کتوں کو میونسپلٹی غیر رجسٹرڈ کتوں کو مارنے کا اختیار رکھتی ہے، لیکن محض غیر مسلم عالمی برادری کے ناراضگی کے خوف سے ہم نے اپنے عوام کو آوارہ اور پاگل کتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ عالمی برادری سے بغیر رجسٹرڈ آوارہ پاگل کتوں کے مارنے کے اپنے قوانین اور اپنے لوگوں کی ایسے کتوں کے ہاتھوں اموات کے معاملے کو اجاگر کر کے اپنے شہریوں کی جانوں کا تحفظ کیا جائے۔ آخر میں یہ دلچسپ بات بھی آپ سن لیں
کہ خاتون پولیو ورکر کی سرگزیدگی کے واقعے کے پیش آنے کے بعد اب پولیس کے ساتھ ضلعی صحت افسر نے پولیو ورکر کے تحفظ کے لیے ایک اور ٹیم تشکیل دے دی ہے جو کہ ان کی کتوں سے حفاظت کرے گی۔ کیا حفاظتی ٹیم آوارہ پاگل کتوں سے خود بچاؤ کے ساتھ دوسروں کو بچانے کی تربیت بھی لیے ہوئے ہے یا نہیں؟ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ میں لاقانونیت، بدعنوانی اور کرپشن میں جہاں سندھ سروسز ہسپتال کراچی جو گریڈ 1 سے گریڈ 22 تک کے ملازمین اور افسران کی جان و صحت کے تحفظ کا ضامن سرکاری ہسپتال ہے، عدالتی حکم پر ہٹائے جانے والے سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ نے جہاں محکمہ صحت کے تدریسی ہسپتالوں سے لے کر صوبے کے بنیادی صحت مراکز تک کے شفاخانوں کو کرپشن کا گڑھ بنانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، وہیں سابق سیکریٹری صحت سید ذوالفقار علی شاہ کے عہد سے سندھ سروسز ہسپتال کراچی بھی کرپٹ مافیا کے ہاتھوں آج تک یرغمال بنا ہوا ہے، اور اب لاقانونیت کی انتہا اس حد تک جا پہنچی ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کی اہم ترین ڈسپنسری فزیشین کے بجائے بے ہوشی کے ڈاکٹر عمیر اعظم کوریجا کی سربراہی میں چل رہی ہے اور انہیں چیف میڈیکل آفیسر بنا دیا گیا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق بے ہوشی کے ڈاکٹر سے انتہائی نگہداشت کا وارڈ تو چلوایا جا سکتا ہے لیکن ڈسپنسری نہیں، جو نہ صرف سپریم کورٹ کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہے بلکہ ڈسپنسری میں کسی طور پر انہیں تعینات نہیں کیا جا سکتا۔ اس اقدام کا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ و دیگر فاضل جج صاحبان اور بار کے وکلاء کی جان و صحت کے ساتھ یہ کھلا کھلواڑ ہے۔ محکمہ صحت کے قانون کے مطابق ڈاکٹر اعظم کوریجا کو کسی اسپتال کے آپریشن تھیٹر میں ہونا چاہیے اور یہ کارنامہ جعلی، غیر قانونی اور حال ہی میں چیف منسٹر کے غائب پرائیویٹ سیکریٹری سلیم بجاری، سابق سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کے فرنٹ مین اور قانون شکنی میں پی ایچ ڈی کے حامل سابق ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ اور سابق سیکشن افسر ریاض رخ کی مبینہ ملی بھگت کا وہ کردار ڈیفیکٹو ایم ایس وہاب اللہ یوسفانی اور نمائشی ایم ایس ڈاکٹر غلام حسین بروہی کا یہ روشن کرمنل کارنامہ ہے جس کا نہ صرف سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو از خود فوری نوٹس لینا چاہیے بلکہ سندھ بار ایسوسی ایشن کو ججز اور بار کے اراکین کی جان و صحت کی سنگین واردات اور کھلواڑ کے خلاف وہاب اللہ یوسفانی اور ڈاکٹر غلام حسین بروہی کے خلاف کرمنل ایف آئی آر درج کروائی جانی چاہیے۔ ایل ڈی این کی سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں ہونے والی کھلی لاقانونیت کے خلاف یوٹیوب پر ویلاگ کا مکمل ریکارڈ موجود ہے، بلکہ چیف سیکریٹری سندھ اینٹی کرپشن، وزیر اعلیٰ سندھ کی معائنہ ٹیم سمیت سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی زیر التوا ہے۔ ایل ڈی این اپنے موقف پر قائم اور اعلیٰ عدلیہ سے قانون کی بالادستی کے لیے ہمہ وقت غیر مشروط تعاون کے لیے تیار ہے۔ وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔